سب سے پہلے تاخیر کی معذرت، وہ نہ آپ کے بس میں تھی نہ میرے بس میں۔ کراچی ایئرپورٹ کی روشنیاں نظر آ چکی تھیں کہ جہاز پھر واپس اٹھا، چونکہ کپتان نے یہ بتایا کہ ویزیبلٹی جو ہے وہ 200 میٹر تک ہے اور اس میں لینڈنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر واپس نواب شاہ گیا، 3.5 گھنٹے نواب شاہ کھڑا رہا اور اس کے بعد آیا، اور ابھی بھاگم بھاگ پہنچا ہوں، بس بمشکل وضو کیا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب اگر تھکن نہیں ہے تو 2-4 باتیں میں بھی کر لوں۔ سورہ حج سے ایک آیت تلاوت کرنے چلا ہوں، بس جتنی گہرائی اور گہرائی سے آپ نے آیت لکھنی ہے، اگلے مراحل اتنے آسان ہیں۔ اللہ اپنے حبیب محمد احمد محمود اپنے مقاصد کے ترجمان سے کہہ رہا ہے، الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اے میرے رسول، تو نے دیکھا نہیں جو جو 7 آسمان میں ہیں میرا سجدہ کرتے ہیں۔ اب آسمان 7 ہیں اور ایک ایک آسمان پہ اتنے فرشتے ہیں کہ دنیا کے کمپیوٹر مل کے بھی حاصل جمع نہیں بتا سکتے، اور اللہ کہہ رہا ہے الم تارا، تو نے دیکھا نہیں کہ 7 آسمانوں والے میرا سجدہ کر رہے ہیں، ومن فی الارض 7 زمینوں والے میرا سجدہ کر رہے ہیں، والشمس والقمر، شمس و قمر میرا سجدہ کرتے ہیں، والنجوم ستارے میرا سجدہ کرتے ہیں، والجبال پہاڑ میرا سجدہ کرتے ہیں، والشجر درخت میرا سجدہ کرتے ہیں، والدواب چوپائے میرا سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس میں 2 مسئلے میں نے سمجھے ہیں مولانا۔ ایک تو رسول کی وسعت نظر کو دیکھا، اور دوسرے غفران میں نے یہ دیکھا کہ کائنات میں ذرے سے عرش تک ہر شے ساجد ہے۔ جس کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں وہ سید الساجدین ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پچھلے محلے والوں کو گھبرا تو نہیں رہے نا؟ سورج شمس ساجد ہے تو پھر مجھے دلشاد نہ کوئی حق ہے نا مسردا کہنے کا کہ میرا امام سید الشمس والقمر ہے۔ نجوم کا اللہ نے نام لیا، ستارے ساجد ہیں، یہ سید النجوم ہے۔ کرسی ساجد ہے، یہ سید الکرسی ہے۔ نہیں، حالانکہ تھکا ہوا تو مجھے ہونا چاہیے، اس وقت بھی میرا دماغ چکر میں ہے، لیکن میری طبیعت نیت میں کوئی بخل نہیں ہے۔ کرسی کیا ہے جو سجدہ کرتی ہے؟ قرآن پڑھ، واسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کہتا ہے میری کرسی نے 7 آسمانوں 7 زمینوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جو ساجد ہے کائنات اس کے گھیرے میں ہے، سید الساجدین کیسا ہوگا؟ اللہ اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ جو حکیم سجاد، ایک علم نجوم کا عالم آیا تمہارے مولا سجاد کے پاس،
मौला ने फरमाया माँ बलग मेरे इल्म का, कहाँ तक पहुँचा है तेरा इल्म? कि मौला मैं ज़मीन पे बैठे बैठे आसमान की वसअत में सितारों की चाल पढ़ लेता हूँ। मौला मुस्कुराए फरमाया हल अदुल्लो का अला रजुलिन कद मर्रा मुनज़दखल था अलैना फिर दुनिया कुल्लिहा वलम यतहर्रक मिन मकानिही। मैं तुम्हें एक ऐसा आलिम बताऊं, जितनी देर तुझे मेरी महफिल में आए हुए गुजरी है, इतनी देर में कायनात का हर गोशा भी फेर लिया है और अपनी जगह से हिला भी नहीं। अल्लाह अल्लाह। सट पटा के हैरान होकर कहता है मन हुआ, कौन है वो? काला आना, फरमाया मैं हूं, और कौन है? जो हाँ, मौलाना अर्श सजदा करता है। बच्चे बाजू खोल के बैठो। अर्श साजिद है, ये सैयदुस साजिदीन है। नहीं, फिर मानना पड़ेगा ना कि इसकी सियादत बालाए अर्श है। यार मैं कह गया हूं और आपने तवज्जो ही नहीं की। अर्श क्या है? कुर्सी क्या है? अर्श कोई मिंबर है, कोई तख्त है? कुर्सी कोई चेयर है? नहीं, मुंतहाए ज़मान का नाम है कुर्सी। जहां ज़मान दम को तोड़ दे और लाज़मानी शुरू हो जाए, इल्मी ज़मानत से कह रहा हूं, वो है कुर्सी। और जहां मकान दम तोड़ दे और लामकानी शुरू हो जाए, वो अर्श है। यानी अर्श के आगे लामकानी है। बात तो मैंने गुफरान कर दी और मेरे सामने ने तवज्जो ही नहीं दी। और जिसकी सियादत की सरहद लामकानी से शुरू हो, खुद कहाँ रहता है? अल्लाह अकबर। बहुत इंतजार किया है आपने, थकने लगो मुझे इशारा कर देना, मैं राजी हूं तुमसे। 3 लक़ब तुम्हारे इमाम के साथ अदनान मुसरदा ऐसे हैं: ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, शादबाश और सज्जाद। यानी देखें, एक ही सिफत, एक ही जिहत के 2 लक़ब, सज्जाद भी सैयदुस साजिदीन भी। ठीक है ना? सज्जाद बहुत बड़ा सजदा गुजार, सैयदुस साजिदीन सजदा करने वालों का सरदार, ज़ैनुल आबिदीन आबिदीन की जीनत। यही वजह है गुफरान, पूरे कुरान में अल्लाह ने तुम्हारे रसूल को आबिद कहा है, साजिद नहीं कहा। और पिछले कोने वालों समझ आ रही बात? रसूल को आबिद कहा, साजिद नहीं। क्यों? पता था मैंने इसके बेटे को 2 लक़ब देने हैं। बेटा बाप की जीनत तो हो सकता है, बाप का सरदार नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह अकबर जी। इसी ये तो वो घर है कराची वालों, मर्द तो मर्द, इस घर के पर्दादार बाप की जीनत होते हैं। बस मैं कह गया जो कहना था। ज़ैनब के क्या मानी है? बाप की जीनत। बाप तुझसा मुझ जैसा, बाप वो जिसके बारे में ममा यंतिकु अनिल हवा की वैस बेटे ज़बान कह रहे, या अली अंत ज़ैनुर रहमान, ऐ अली तो रहमान की जीनत है। नहीं 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 नहीं, अब दो बातें। नाराज भी हो जाओगे तो कहूंगा, और राजी हो जाओगे तो फिर मौला भी तुमसे राजी होगा
کیا کہا ہے رسول نے؟ انت زین الرحمان، تو رحمان کی زینت ہے۔ اب ذرا میرے کان میں بتانا، اگر نماز سے رحمان کی زینت نکل جائے بچتا کیا ہے؟ جیو جب تک تمہارا دل چاہے۔ اچھا، علی ہے بے بدن کی زینت، اور یہ بیٹی ہے اس علی کی زینت۔ عمران میں چاہتا ہوں ہر شخص خود پہنچے، یعنی اگر یہ نہ ہوتی علی بے زینت ہوتا۔ بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا۔ ہاں، یعنی علی جیسے ولی مطلق کی زینت کا سبب ہے یہ۔ ہاں، تو جب بیٹیاں زینت ہیں تو سجاد جیسا بیٹا زین العابدین کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں، ساجد اس لیے نہیں کہا کیونکہ اگر رسول کو ساجد کہتا تو پھر اسے سید و ساجدین نہ کہتا۔ اور پھر سجاد۔ اچھا مولانا، یہ جو تینوں لقب ہیں، زین، سید اور سجاد، ان تینوں لقبوں میں تمہارے چوتھے امام کی صفتیں چھپی ہوئی ہیں۔ لگتا ہے پچھلا محلہ مجھ سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہے، نہیں؟ اچھا، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لینا، داد ہی نہیں چلوں گا۔ جو آگے بیٹھے کیوں ہیں؟ آخر بیٹھے ہیں تو پھر بولیں بھی، لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی چھٹی نہیں۔ اب دیکھیں زین، اس کا میں دلشاد کی عدد بتاتا ہوں۔ میں میتھ میں کمزور رہا ہوں، ہمیشہ جمع کر کے بتانا کتنے ہیں۔ زے کے 7، یہ کے 10، نون کے 50، ہاں شادباش، 67، 6 اور 7، 67، 6 اور 7، 13، 3 اور 1، 4، چوتھا امام نہیں؟ یعنی اسی کے لقب میں اس کی امامت کا نمبر چھپا ہوا ہے۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں؟ اب ذرا اویس بیٹے یہ تم نے جمع کرنا ہے۔ سید کے عدد گنتے ہیں، سین کے 60، یہ کے 10، اونچا بولا کرو، دال کے 4، 74، 7، 4، 11، 1 اور 1، 2، دوسرا علی نہیں؟ اللہ آج سے کوئی کم از کم بھی 35 برس حکیم سجاد مسردہ پہلے کی بات ہے، کسی عوام میں سے نہیں، ایک صاحب علم نے مجھ سے کہا تھا اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک فقرے میں، ایک جملے میں علی بولیں، کیا بولو گے؟ میں نے کہا بھائی جس کے فضائل 8 سمندروں کی سیاہی نہ لکھ سکے، روئے زمین کے درختوں کے قلم نہ لکھ پائیں، تو کتنی بڑی سخت ڈیوٹی لگا رہا ہے میری۔ بہرحال میں نے کہا کوشش کرتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ علی اللہ ہے نہیں مگر لگتا ہے۔
جو اللہ نہیں ہے علی، بالکل اللہ نہیں، عبد خدا ہے مگر لگتا ہے۔ اسی طرح اگر غفران دلشاد نقوی حکیم سجاد مجھے کہا جائے کہ زین العابدین کو ایک جملے میں بولو تو پتہ ہے میں کیا بولوں گا؟ علی وہ طلسم کبریائی ہے جس نے پرکار مشیت کو بھی دوسرا علی بنانے نہ دیا، وہ علی بھی موجود تھا اور اس کی موجودگی میں یہ علی بن کے آ گیا۔ جو ٹھیک ہے، صرف علی بن کے آیا نہیں، علی سے منوایا کہ تو علی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی زین کے لقب نے امامت بتائی، چوتھا امام۔ سید کے لقب نے یہ بتایا کہ دوسرا علی۔ اب ذرا سجاد کو دیکھیں، سین کے 60، جیم کے 3، الف کا 1، دال کے 4، 6 اور 8 14، 4 اور 1 5، پانچواں مرد معصوم ہے کہ نہیں؟ پانچواں مرد نہیں، ایک بات کہے بنا نہیں رہوں گا ورنہ شاید میں نمک حرام نہ لکھا جاؤں۔ گو کہ میں خود غفران کئی دفعہ یہاں کراچی میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اس گھر کے مرد بھی محمد ہیں اور پردہ دار بھی محمد ہیں، تو پھر تمہارا سوال بنتا تھا نا، پھر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ پانچواں مرد معصوم؟ جس کا نام بطول ہے نا، وہ دائرہ عصمت کا قطب ہے جس کے گرد سارے گھومتے ہیں۔ چھوڑ دوں؟ اسی نعرے کے خوگر بنو، ایسی عادت ڈالو اپنی رگوں کو توڑ توڑ کے عادی کرو یا علی کہنے کا۔ سونے کے لیے لیٹو یا علی، آنکھیں بند ہوں یا علی، کروٹ بدلو یا علی، آنکھ کھلے یا علی، اٹھو یا علی، چلو یا علی، ٹھوکر لگے یا علی، سنبھلو یا علی، دل چاہے یا علی، نہ چاہے یا علی۔ عادت ہوگی نا یا علی کہنے کی، جب نکیرین گرد لے کے قبر میں آگے بڑھیں گے تو عادت کے مطابق یا علی کہے گا، انہیں سوال جواب بھول جائے گا، سلامی دینے میں مجبور ہو جائے گا۔ جو اچھا، یہ سجاد پتہ ہے سب سے پہلے اسے کس نے لقب دیا اور کب سے سجاد ہے پتہ نہیں؟ تو شرمانے والی کیا بات ہے، میں آپ کا خادم کس لیے ہوں؟ پھر مجھ سے کہو کہ تو بتا دے۔ نہیں ٹھیک ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ ابھی 2 سال کا بھی نہیں تھا بظاہر، شاد باش یہی حق ہوتا ہے سننے کا۔ میں نے کہا بظاہر 2 سال کا بھی نہیں تھا، باطل میں سب تو بس یہ خدا سے چھوٹے ہیں، باقی خدائی سے بڑے ہیں۔ اللہ سمجھ آئی بات؟ ہاں کتنے چھوٹے ہیں؟ ماہ و سال کا حساب کون کرے؟ کس کا جگر، کس کا کلیجہ؟
میں مثال سے غفران سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی سورج طلوع ہوتے دیکھا؟ نہیں دیکھا تو پھر دیکھنا. سب سے پہلے سرخ رنگ کا تھال برآمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شعائیں نہیں ہوتی. میں نے گھڑی پہ دیکھ کر آزمایا ہے، ایک بار نہیں بار بار. پورے 8 منٹ اور 24 سیکنڈ کے بعد پہلی کرن پھوٹتی ہے. یعنی پہلے سورج تھا، شعائیں نہیں تھیں. 8 منٹ 24 سیکنڈ. ذرا جمع کرو. 8 2 10 4 14. اس سورج کا یہ وقت رکھ کے اللہ نے کائنات کے کم علموں کو بتایا کہ ان میں اور مجھ میں بس یہی فرق ہے، جتنی دیر شعاع نہیں تھی اتنی دیر میں تھا، یہ نہیں تھے. اچھا تو پھر دلشاد میں جب یہ شعائیں پھوٹتی ہیں تو کیا سورج انہیں خلق کرتا ہے؟ نہیں. جاؤ علماء حیات سے پوچھو، سائنسدانوں سے پوچھو، علماء شریعت سے پوچھو. یہ سورج میں کہیں چھپی ہوئی تھی. تھکن کے باوجود میں کراچی والوں مولانا ان کو تحفہ دے رہا ہوں. سورج میں کہیں چھپی ہوئی تھی پھر ظاہر ہوئی، اور یہی مقصد ہے اس حدیث قدسی کا، کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف. میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، وہ شعائیں اس بے دل کے دل میں کہیں چھپی ہوئی تھیں. پھر اس نے ظاہر کی. اور اچھا جب سورج ڈوبنے لگتا ہے مولانا، پھر ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے ویسا ہو جاتا ہے جیسے ابھرتے وقت تھا. پھر گول سرخ تھال. اب شعائیں کدھر گئیں؟ سائنسدانوں سے پوچھ، حیات شریعت دونوں کے علماء سے پوچھ، وہ تمہیں یہی جواب دیں گے. دوبارہ سورج میں ضم ہو گئیں. تو پھر تم نے لسان اللہ کے خطبے کا یہ جملہ نہیں پڑھا، نحن شعاع جلاء للکبریاء. علی فرماتے ہم اللہ کی کبریائی کے جلال کے سورج کی شعائیں ہیں. صادر بھی اس سے ہوئے تھے، پھر انہیں موت نہیں آئی، اسی سورج میں ضم ہو گئے. گھبرا تو نہیں گئے دوست؟ جیو. اچھا ایک لفظ ہے ازل. ازل اب بحث لمبی ہو جائے گی، میں نہ وقت ہے نہ طبیعت اجازت دے رہی ہے. یوں سمجھ لو لفظ دو بولے جاتے ہیں، ازل ابد. تعریف کیا ہے ان کی؟ اس طرح سمیٹ کے، جیسے مولانا نے کہا تھا نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، ویسے ہی کر رہا ہوں، بلکہ سمندر کو قطرے میں بند کر رہا ہوں. الازل الذی لا ابتداء لہ، جس کی ابتدا کی خبر نہ ہو وہ ازل ہوتا ہے. والابد الذی لا انتہا لہ، اور جس کی انتہا کا پتہ نہ ہو وہ ابد ہوتا ہے. جی تو بظاہر 2 سال سے بھی کم عمر ہے تیرا مولا سجاد. علی کا بچپنا علی کی جوانی کی آغوش میں ہے.
तवातर बिलकुबलात, ये लफ्ज है, यानी बारिश की तरह बरसा रहे हैं अली बोसे छोटे अली पर। बच्चों समझ आ रही है ना बात है? मुसलसल पैहम बारिश की तरह। मौला के साहबी देख रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ भाई क्यों ना हो, औलाद की औलाद है, असल ज़र से नफ़ा ज़्यादा प्यारा होता है, औलाद की औलाद औलाद से भी ज़्यादा प्यारा लगती है। बस ये कहना था, वजहुल्लाह पे सुर्खी जलाल आई, लिसानुल्लाह के लहजे के तेवर बदल गए। फरमाया हमारे ख़ानदान में रिश्तों का प्यार नहीं चलता, हम किसी से प्यार रिश्तों के सबब से नहीं करते। तो मौला क्यों कर रहे हो? फरमाया हाज़ा हुज्जतुल्लाह फिल आफाक बादी वस्सज्जादु फी बैतिल अज़ल। अभी अज़ल बता चुका हूं तुम्हें। वस्सज्जादु फी बैतिल अज़ल वल हिलालुल्लज़ी तला फी मसाए ज़ुलमतिल अदम। फरमाया ये खुदा की पूरी खुदाई के आफाक में मेरे बाद मुझ जैसी हुज्जत है। आफाक की हुज्जत समझ के चूम रहा हूं, पोता समझ के नहीं, बेटा समझ के नहीं। और कहा बेटे दूसरा जुमला यहां लिखना, वस्सज्जादु फी बैतिल अज़ल। जो इस घर को मानते हैं सोचते नहीं, वो मेरी तरफ देखें। फरमाया ये तो वो है जिसने बैते अज़ल में भी मुसल्ला बिछाया। देखो देखो देखो, यूं है ये सातों आसमान सातों ज़मीनें मुसर्रा और उसमें रहने वाली खुदाई, ये ज़मान और ज़मानियात। जब इनमें से कुछ नहीं था तब था दहर, जब दहर में से कुछ नहीं था तब था सरमद, जब सरमद में से भी कुछ नहीं था तब था अज़ल। अब मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, बच्चों, बेटों, न ज़मीन है न आसमान है, ये तो ज़मान है। उससे पहले दहर है, वो भी नहीं है। उससे पहले सरमद अदनान, वो भी नहीं है। उससे पहले अज़ल है। न अर्श है, न कुर्सी है, न लौह है, न कलम है, न मकान है, न ज़मान है, न शय है। ये मुसल्ला कहाँ बिछा रहा है? चले तो नहीं गए मेरे दोस्त? जिन की इबादत गाहला मकानी हो, खुद कहाँ रहते होंगे भाई? अल्लाह थके हो तो मैं राजी हूँ, बस छोड़ दूँ। और अगला जुमला उनके लिए बोलने लगा हूं जिन्हें उर्दू सुनना भी आती है, समझना भी आती है और इंशा परदाजी की रूह को भी जानते हैं। अली फरमाते वाले हिलाउल्लज़ी तला फी मसाए ज़ुलमतिल अदम, मेरा ये वो बेटा है जिसने अदम की शाम के अंधेरों में ये हिलाल बन के चमका। फी मसाए ज़ुलमतिल अदम, वजूद की जिद है अदम, यानी वजूद ना हो जब कोई भी,
وہ عدم ہوتا ہے۔ اور علی فرما رہے ہیں حکیم سیاح، شام عدم کے اندھیروں میں یہ ہلال بن کے چمکا۔ میں نے غفران بیٹھ کے سوچا، کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، علی نے بدر کیوں نہیں کہا؟ 14ویں کا چاند کیوں نہیں کہا؟ بھائی بازو کھولو، کتنی دفعہ کہوں، تمہیں کہہ رہا ہوں کالے کپڑے والے بازو کھول کے بیٹھ۔ مجلس میں بیٹھنے کے یہ آداب نہیں ہے، یہ بیٹھک میں اتاق میں بیٹھنے کے آداب ہیں۔ میری طرف دیکھنا، کیوں نہیں کہا علی نے کہ یہ ماہ شب دو ہفتہ ہے، یہ 14ویں کا چاند ہے؟ بس سوچ رہا تھا، بجلی چمکی، میں نے کہا یا علی تجھے ہی علی ہونا زیب دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا تو نے 14ویں کا چاند کیوں نہیں کہا، پہلی کا کیوں کہا؟ کیونکہ 14ویں کا چاند روز روز گھٹتا ہے اور پہلی کا چاند روز روز بڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری باتیں؟ ہاں، اب جو مولانا علی وہ ہے، بس ایک ہی فکرے میں بند کر دی ہے میں نے بات، یہاں لکھ لینا، علی وہ ہے بندے سے خدا تک جس کی مدح کرتے ہیں۔ جو مرزا غالب نے بھی کہا تھا، کس کا مقدور ہے مداحی ممدوح خدا، جس کی مدح خدا کرے کس کی قدرت ہے کہ اس کی بندہ ہو کے مدح کرے؟ تو اسی لیے کراچی والوں میں نے کہا، بندے سے خدا تک جس کی مدح کریں، جس کے فضائل پڑھیں، وہ 2.25 سال کے سجاد کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ ایک فقرہ اسی سید الساجدین کی زبانی بتانے لگا ہوں، میری طرف دیکھنا، لکھ لینا لوح دل پر۔ کسی نے پوچھا، بما فضلتم علی العالمین، آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عالمین سے افضل ہیں، میرے خیال سے تم تھک گئے ہو۔ جو دعویٰ کر، اچھا عالمین کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جس شے کا وہ رب ہے وہ عالمین ہے۔ اور سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں ہم عالمین سے افضل ہیں، دلیل کیا ہے؟ اب ایسے جواب وہی دے سکتے ہیں، پڑھنے والا عالم نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا پڑھایا ہوا دے سکتا ہے۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمائی، یتمنا کل احد ان یکون منا ولا نتمنا ان نکون من احد، فرمایا خدا کی پوری خدائی کا ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے میں ان جیسا ہوتا۔ ہم نے بھی کبھی کہا ہم اس جیسے ہوتے؟ اللہ اللہ اکبر۔ ہاں اچھا، بس سمیٹتا ہوں میں انشاءاللہ بڑی جلدی۔ ایک جملہ بڑے علی کی زبانی سنا، چھوٹے علی کے لیے سنا نا، اب ایک جملہ اسی چھوٹے علی سے سنو بڑے علی کے لیے۔ ہاں اللہ اکبر۔ اگر محترم شرح کرنے بیٹھوں نا تو کم از کم بھی ایک الگ مجلس چاہیے، وقت ہی نہیں ہے بس ترجمے سے گزارا کرنا۔ سید الساجدین فرماتے ہیں، ان علی کالکعبۃ، فرمایا میرے بابا علی کی مثال کعبے کی ہے۔ سر اٹھانا
اور اس حدیث کا غفران ایک چھوٹا لاحقہ بھی ہے کہ النظر الیہا عبادت والحج الیہا فریضۃ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے اور اس کی حج فرض ہے۔ تو پھر آج کے بعد ان کی زواری کو مستحب نہ کہنا۔ جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے۔ آگے فرماتے ہیں کما لا یقدہ فی الکعبۃ اِلَّمْ یَاتِهَا الْمُشْرِكُونَ كَذَلِكَ لَا يُنْقَصُ فِي عَلِيٍّ إِنْ أَخَّرَهُ عَنْ حَقِّهِ الْمُقَصِّرُونَ۔ حلال ذاتوں کی امانت ہے، جو کہ میں نے شیعوں کے لیے پڑھنا ہوتا ہے، کسی اور فرقے کے لیے نہ پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت، لیکن شیعوں کے گھر پیدا ہونے والوں کے لیے دھاگے کا 1000واں حصہ بھی آگے پیچھے سرکنے کی گنجائش کوئی نہیں۔ سار اٹھانا، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے اشارتاً حل کر دیے، بتا دیے میرے چوتھے امام نے۔ فرمایا جس طرح اگر مشرک کعبے کی طرف نہ آئے تو کعبے کی شان نہیں گھٹتی۔ اب جس طرح جاگ کے یہ جملہ سنا ہے، پھر اگلا بھی ایسے ہی سننا اور اپنے حازمے کی وسعت کا ثبوت بھی دینا، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، تیرا چوتھا امام کہہ رہا ہے۔ ہاں میری ذمہ داری یہ ہے کہ انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ اللہ کی عدالت تک میں ضامن۔ فرمایا جس طرح اگر مشرک کعبے کے پاس نہ آئیں، کعبے کی شان میں کمی نہیں آتی۔ کذالک لا یقضی فی علی الاخر عن حقہ المقصرون، فرمایا اسی طرح اگر مقصر میرے بابا علی کو حق سے الگ کریں، ان اخرہ عن حق المقصرون، اگر مقصر میرے بابا کے حق کو الگ کریں اسے۔ اب پتہ نہیں سجاد کو کیا حق نظر آ رہا تھا جس سے مقصر علی کو الگ کر رہے ہیں۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کون میرے ساتھ ہے۔ اور باقی دیکھو بھائی، کسی کو غصہ آئے نہ آئے، جو کہ مقصر کہیں اور نہیں ملتے، شیعوں میں ملتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب یہ جا کے اپنے مولا سجاد سے پوچھنا، مولا آپ نے مقصرین کو مشرکین کے ساتھ کیوں گنا ہے؟
خوش رہو. مجھے اپنی طبیعت پہ بھی اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ میں اتنا پڑھ جاؤں گا. بہرحال وہ مولا نے پڑھوایا اور آپ کی محبت نے پڑھوا دیا. سر اٹھانا. اس کی زیارت میں جملے پڑھے ہیں میں نے تمہارے چوتھے امام کی. 4 جملے ہیں، وہ یاد دہانی کے طور پر سن لو اور پھر ایک کا ایک جملہ کہہ کر میں دعا مانگ لوں گا. الجالس سے، چونکہ پیچھے سلام ہے نا، السلام علیہ، تو اس کو یوں سمجھ لو، السلام علی الجالس فی حجرۃ المآتم واللابس السواد فی الاعیاد والمراسم المذبوح فی الاسواق المنشور لہ اللحم کالاوراق. سارے میری طرف دیکھ کے ترجمہ سننا. کہتے ہیں 40 سال تک ماتم کے حجرے میں بیٹھنے والے پر سلام. اللہ اکبر. العظمۃ للہ. میں صرف دعائی دے سکوں گا کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے، خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے. صلہ خون رونے والا ہر مجلس میں آتا ہے، اور آج تو مجلس ہی اس کی ہے. یقیناً وہ بھی موجود ہے اور خون ہونے والے بھی کہیں پردے میں موجود ہے. میں سننا مجھ سے مرد حضرات، پرسہ سجاد کو دینا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں مجھ سے، پرسہ شام والی کو دینا. اگلا جملہ کیا ہے؟ اللابس السواد فی الاعیاد والمآتم. اس پر سلام جو عید والے دن بھی سیاہ لباس پہنتا. اللہ العظمۃ للہ. ہاں بھئی یہی سوچ کے سن لینا، اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا بس اسی کا ہے جو ہے. اگلا جملہ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو شاید مجھے آگے پڑھنا ہی نہ پڑے. المذبوح فی الاسواق. میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، حقیر سا خادم ہوں مذہب آل محمد کا. چھری چل جائے گی، مجھے معاف کر دینا. لکھا ہے بازاروں میں ذبح ہونے والے پر سلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بازاروں میں ذبح ہونے والے پر سلام. کوئی وجہ تو تھی کراچی والوں. 40 ہجری 21 رمضان کی جب رات ڈھل گئی، آخری پہر شروع ہوا، پوری اولاد سے تیرے مولا علی نے ودا کیا اور پھر پوچھا کربلا والے سے میرا سجاد کہاں ہے؟ حسین نے رو کے کہا بابا آپ کی چارپائی کا پایا پکڑ کے رو رہا ہے، اسے اٹھا کے میرے سینے پہ لٹا. جس کی سمجھ میں آ گیا وہ میرا وعدہ ہے وہ قبر میں بھی ماتم کرے گا. سینے پہ لیٹا. آج سجاد کے نہ رخسار چومے علی نے، نہ پیشانی پہ بوسہ دیا، مسلسل آنکھیں چوم رہے ہیں. آنکھوں پہ بوسہ دے کے کراچی والوں علی کہہ رہے ہیں فدیت بعین ترا بناتی آیا. میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جنہوں نے میری بیٹیوں کو ننگے سر دیکھنا ہے، جنہوں نے میری بیٹیوں کو شرابی کے دربار میں دیکھنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تیرا پرسہ قبول کرے، اور یقیناً قبولیت کے بعد ہی آنسو نکلتے ہیں. تین فکروں کے ترجمے میں نے کر لیے. سید و غیر سید و ایک رہتا ہے. یہ تو سن لیا المذبوح فی الاسواق، بازاروں میں ذبح ہونے والے پر سلام. اگلا جملہ المنشور لہ اللحم کالاوراق، اس پہ سلام
جس کا گوشت بازاروں میں ورقوں کی طرح بکھر گیا. اللہ اللہ اکبر. میں عزادار کے دل کی نرمی سے بہت ڈرتا ہوں، خدا کی قسم، چونکہ عزادار کا دل ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے. میں نے کبھی عزادار کے دل کی نرمی کو آزمایا نہیں. ابن منذر مدائنی نے پوچھا تھا تیرے مولا سجاد سے، مولا سنائے ہتھ کڑیاں پہنائی گئیں، بیڑیاں، توق، زنجیر. امام نے رو کے کہا صرف یہ نہیں تھے مولا، اور کیا تھا؟ فرمایا شامیوں نے مجھے ایک لوہے کا قمیص پہنایا جس کا 17 من وزن تھا، گلا بڑا تنگ تھا. اس نے بڑی یادگاریں چھوڑی. مولا کیا؟ فرمایا میں زبان سے نہیں بتاتا، سر سے امامہ اتارا، کہا پیچھے آ کے دیکھ. ابن منذر منہ پیٹ کے کہتے ہیں مولا گردن کی ہڈی نظر آ رہی ہے، گوشت نظر نہیں آتا. اللہ یہ تو جملہ تھا نا تیرے چوتھے مظلوم امام کا. اب 5ویں کا سن لو. ہاں مر نہیں جاؤ گے روتے روتے. اور سجاد بھی شام کے بازار میں موت تلاش کرتا رہا، اور اس غم میں موت آ جائے تو اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ جناب باقر رو رو کے اپنے شیعوں کو بتاتے تھے کہ جب میں نے بابا کو غسل دینے کے لیے تختہ غسل پہ لٹایا میں نے قیامت دیکھی. مولا کیا؟ ما باقی لہو لحم علی ظہرہ، میرے بابا کی پشت پر اتنا سا گوشت بھی باقی نہیں تھا. مولا کہاں گیا؟ کہا کربلا سے شام تک شمر نے اتنے تازیانے مارے، بازاروں میں بیمار کربلا کا گوشت بکھرتا رہا. بس ہو گئی مجلس. آخری بات، چونکہ آج کے دن کی بات نہ کی جائے تو مجلس ادھوری ہے. بس تصور کر لو، 1 یا 1.5 منٹ میں ختم کرنے والا ہوں. زہر مل گیا ہے تیرے امام کو، اور کراچی والوں جسے زہر ملے وہ تڑپتا تو ہے نا. سیدو غیر سیدو تڑپ رہا تھا سجاد. تڑپتے تڑپتے کوہنیوں کے بل تکیے پہ اٹھا، شام کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کون کہتا ہے تو بے وارث ہے؟ کون کہتا ہے تیرا وارث کوئی نہیں؟ جناب باقر نے پوچھا بابا کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ روکے کا باقر مجھے چھوڑ دے، میں جانوں میری قسمت جانے. شام چلا جا، فضا کا آخری وقت ہے. فضا کے مجھ پہ بڑے احسان ہے، میری قید کی ساتھی ہے، میرے زخمی پاؤں سے میرے کانٹے چنتی رہی. جا فضا کی تجہیز تکفین کر. اعجاز امامت سے رونے والوں تیرا 5واں امام شام پہنچا، قدموں کی آہٹ ہوئی، بند آنکھوں سے فضا نے کہا بسم اللہ سجاد آ گئے ہو؟ رو کے کہا دادی اماں میں باقر ہوں. منہ پیٹ کے کہا میں نے آواز تیرے بابا کو دی تھی کیوں نہیں آیا؟ رو کے کہا میرے بابا کی مجبوری ہے. کیا مجبوری؟ میں بتا نہیں سکتا، میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. دیکھا سجاد کو پہلی الٹی خون کی آ رہی تھی، قدموں پہ سر مار کے کہتے تجھے دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ مجھے مدینے لے چل، میں جھولی میں سجاد کے جگر کے ٹکڑے سنبھالوں. میں بیمار کربلا کے جگر کے ٹکڑے